ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت و نور کی برسات ہونے کو ہے، اہل ایمان کے دل خوشی اور مسرت کی ہریالی سے لہلہانے لگے ہیں. نبی کریم ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی گرم جوشی سے اس ماہ مبارک کا استقبال کیا کرتے تھے، اور دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں عبادت و ریاضت کے اندر آپ خوب کثرت فرمایا کرتے تھے، اور صرف آپ ہی عبادت و ریاضت میں دلچسپی نہیں لیتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار فرمایا کرتے تھے. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کمر ہمت کس لیتے، اور جب تک رمضان المبارک گزر نہ جاتا آپ بستر پر تشریف نہ لاتے تھے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ رمضان کا استقبال کس طور پر فرماتے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ماہ شعبان کے آخری دن، یعنی جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے آخری دن خطبہ ارشاد فرماتے کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و بابرکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں. اس کی رات میں تراویح ادا کرنا سنت ہے. جو اس مہینے میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا ہو، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہو. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. یہ غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے. تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے افطار کروائے گا. اور میرے آقا فرماتے یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، یعنی پہلا 10 دن رحمت کا ہے، دوسرا 10 دن مغفرت کا ہے، اور آخر کا 10 دن جہنم سے آزادی کا ہے. اس مہینے میں جو اپنے غلاموں پر یعنی اپنے ماتحت رہنے والوں میں سے کسی سے کام کم لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان شریف کا استقبال ایک عظیم خطبے کے ذریعے سے فرماتے، اور اس میں ماہ رمضان کی عظمت اور ماہ رمضان کی شان
کو اجاگر فرمایا کرتے۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے، اور اس مہینے کی فرض عبادت دوسرے مہینے کے 70 فرض عبادت کے برابر ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلے عشرے میں رب تعالی مومنوں پر خاص رحمتیں فرماتا ہے۔ اب یہ خاص رحمتیں جو اللہ تعالیٰ پہلے عشرے میں فرماتا ہے، تو مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں اس سے ان مومنوں کو روزے اور تراویح کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، اور آئندہ ملنے والی نعمتوں کی اہلیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے عشرے میں تمام صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، اور یہ جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں تیسرے عشرے میں روزہ داروں کے جنتی ہونے کا اعلان، گویا جنت میں داخلے کا ویزا اور پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کا مقام، اس مہینے کی عظمت کیا ہے، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ استقبالیہ خطبہ جو ہے وہ ہمیں اس مہینے کی عظمت بتا رہا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح اس مہینے کا استقبال فرمایا کرتے، آپ کے صحابہ بھی اس مہینے کا استقبال فرماتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے جب ماہ رمضان آتا تو آپ فرماتے اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں بھلائی نہ ہو، اور کثرت سے بھلائی ہے۔ فرماتے پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو، یعنی دن میں روزہ رکھنا بھی بھلائی ہے، راتوں میں عبادت کرنا بھی بھلائی ہے۔ اور فرماتے اس مہینے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے جہاد میں خرچ کیا ہے۔ جہاد میں خرچ کرنے کا جو ثواب اللہ عطا فرماتا ہے وہ اس مہینے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آخر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے آنے پر خوشیاں کیوں مناتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ سنت ہے، اور جس کی آمد پر خوشی منانی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس کے آنے پر خوشی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اس کے جانے پر غم بھی ہے۔ اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو اکثر غمگین ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور اس دن مقررین اور خطبہ اور علماء اور امام کچھ الوداعی کلمات پڑھتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے پڑھا جاتا ہے، بہت سارے حضرات جمعہ آخری جمعہ کو ایک الگ جمعہ تصور کرتے ہیں، وہ الگ جمعہ نہیں ہوتا ہے، وہ ویسے ہی جمعہ ہوتا ہے جیسے اور مہینوں میں جمعہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رمضان کا جمعہ ہے، تو جس طرح رمضان کے پہلے جمعہ کی اہمیت ہے ویسے ہی آخری جمعہ کی بھی اہمیت ہے، الگ سے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس آخری جمعہ کو کچھ الوداعی کلمات اس لیے ادا کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کے بس چند لمحات بچے ہوئے ہیں۔ اگر ابھی بھی تم نے غفلت کے اندر ماہ رمضان گزارا ہے تو خدا کے واسطے بس چند لمحے بچے ہیں، ماہ رمضان کی قدر کر لو۔ تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کچھ الوداعی کلمات پڑھے جائیں تو اس جمعہ کی کوئی الگ اہمیت ہے، نہیں، جس طرح ماہ رمضان کا ہر جمعہ ہوتا ہے اسی طرح آخری جمعہ بھی ہوتا ہے۔ بس وہ آخری جمعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ماہ رمضان کے چند لمحات ہمارے درمیان میں بچے ہوئے ہیں۔ تو میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم خطبہ، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یکم رمضان شریف کی شب نماز مغرب کے بعد، جب رمضان کی تاریخ لگ جاتی نماز مغرب کے بعد فاروق اعظم لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، اے لوگو بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس مہینے میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہٰذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نفل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو نوافل کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔
تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اگر فلاں نفل ادا کرے گا تو میں بھی نفل پڑھوں گا۔ جو بھی روزہ رکھے یا نفل ادا کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نہ کرے، فقط اللہ کے رضا کے لیے کرے۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ آپ نے 2-3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو، پھر 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے، جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو۔ اگر چاند مشکوک ہو جائے یعنی شک واقع ہو جائے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا تو فرماتے ہیں 30 دن پورے کرو، اور جب اندھیرا یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین ہو جائے فرماتے ہیں اس وقت افطار کرو۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے۔ اب آپ ذرا اس خطبے کے اندر اندازہ لگائیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے آنے پر جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ اس مہینے کے اندر چراغاں کرو، مسجدوں کو روشن کرو۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر ماہ رمضان کے اندر، کیونکہ 20 رکعت تراویح کی باقاعدہ جماعت جو ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہوئی۔ اب جب یہ تراویح کا وقت ہوتا ہے، ایسا سہانا وقت ہوتا ہے، اتنا پر نور ماحول بنتا ہے اس وقت کہ ایک امام کھڑا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں اور مصلی رسول ہے، اور جس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھر کر کے بندہ پھر اللہ کے لیے کھڑا ہو جا رہا ہے۔ 4 رکعت کے بعد میں اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے۔ کتنا، اور ایک سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ سے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے، 20 رکعت 40 سجدے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ 40 سجدے صرف نماز تراویح کی ادا کرتا ہے، پھر نماز عشاء کے اندر 17 رکعتیں، اس کے 34 سجدے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ، صرف 40 سجدے تو نماز تراویح کے ہو گئے، اس کے بعد میں 34 سجدے نماز عشاء کے ہو گئے۔ 50 سے زیادہ سجدہ صرف بندہ رمضان کی راتوں کے اندر کرتا ہے، تو کتنا خوبصورت موقع ہوتا ہے۔ اب اس زمانے کے اندر تو لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، لوگ چراغاں کرتے تھے، گھروں کو روشن کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے حضرات گلیوں کو، گھروں کو، محلوں کو روشن کرتے ہیں، مسجدوں میں لائٹنگ کی جاتی ہے۔ جب یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا تو ایک رات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، رمضان شریف کی پہلی رات تھی، مولائے کائنات باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجدوں پر قندیلیں چمک رہی ہیں، یعنی چراغ جل رہے ہیں، لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا، نور اللہ لعمر فی قبرہ کما نور مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ عمر کی قبر کو ویسے ہی منور کرے جیسا عمر نے مسجدوں کو قرآن سے منور کر دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو تراویح کا اہتمام کیا، میرے عزیزو، اگر ہم بھی نماز تراویح کا اہتمام کریں اور پابندی کریں اور دل جمعی کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہم جو ہے نماز تراویح کی ادائیگی کریں، یقیناً مولائے کائنات کی اس دعا کی برکت ہمیں بھی ملے گی کہ اس دور میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا۔ اب جتنے قیامت تک کے پڑھتے رہیں گے سب کا ثواب فاروق اعظم کو ملتا رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان قائم کرنے والوں کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اللہ عمر کی قبر کو اسی طرح روشن کرے جس طرح عمر نے مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کا استقبال تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے ماہ رمضان کا استقبال کرتے اور ماہ رمضان کو خوش آمدید کہتے۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس مقدس مہینے کو، عظیم الشان مہینے کو خوش آمدید کہنے کی تیاری کریں۔ اب اس کی تیاری کیا ہے؟ ہم لوگ بس استقبال یہ سمجھتے ہیں کہ چاند دیکھ لیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیا۔
اب اس کے بعد نہ تراویح کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ تلاوت قرآن کا پتہ ہے، کچھ نہیں۔ ہم ماہ رمضان کا استقبال یہی سمجھتے ہیں، ماہ رمضان کا استقبال یہ نہیں ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیں، یعنی اپنے آپ کے اندر نیک اعمال کا جذبہ پیدا کر لیں، تلاوت قرآن کا جذبہ پیدا کر لیں، صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں، اور اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں، اپنے آپ کو ہو سکے تو دیکھ لیں کہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات، یہ الگ بات ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی بیمار ہو جائے تو یہ تو پھر بیماری ہو یا جو ہے شفا ہو سب اللہ کی جانب سے ہے، لیکن احتیاط بندہ یہ کرے کہ کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہے۔ اگر زیادہ تکلیف ہے تو رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کرے تاکہ ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو۔ تو اس طرح سے ماہ رمضان کی تیاری کرے، اس لیے کہ ماہ رمضان کہ آنے سے پہلے ہی ہمیں رمضان کے لیے تیاری کرنا، خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، امی جان فرماتی ماہ رمضان آتا تو حضور کے چہرے کا رنگ فق پڑ جاتا۔ اس بنیاد پر کہیں کوئی ایسا معاملہ رمضان میں نہ پیش آ جائے کہ رمضان کی عبادتوں میں کمی واقع ہو جائے، اس لیے اپنے آپ کو مکمل تیار کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہمارے حالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے حضرات شروع میں تو خوب اچھا چلتا ہے، 4-5 دن 10 دن تو تراویح کے اندر شرکت، اور اس کے بعد میں جو ہے رمضان کے اندر پہلی صف میں آنا، جو ہے حرم کے اندر نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد جیسے ہی 7-8 دن ہوتے ہیں رمضان کے، پھر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ رمضان کے شروع میں تو رحمتیں ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کا حال ایسا ہوتا تھا کہ رمضان جیسے جیسے اور گزرنے کو ہوتا تھا ان کی عبادتیں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھیں۔ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شروع کے 20 دنوں میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کثرت سے کرتے ہی کرتے تھے۔ امی جان فرماتی ہیں اخیر کے 10 دنوں میں جو حال ہوتا تھا وہ شروع کے 20 دنوں والے سے زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ یعنی اب رمضان گزرنے کو ہے، لیکن ہمارا حال ایسا ہے کہ شروع کے 10 دن تک تو بڑا اچھا چلتا ہے، اس کے بعد میں آخر کے اندر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی 27ویں رمضان جو آتی ہے اور 27ویں تراویح ہوتی ہے، اس کے بعد جو 3 تراویح ادا کی جاتی ہے ماہ رمضان کے اندر، 28 29 30، یا چاند نہ نکلے تو 2 تراویح، اس کے اندر تو پھر چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا یہ رمضان کا استقبال ہے؟ یہ رمضان کا استقبال نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے سیدنا سعد بن ابراہیم، یہ رمضان المبارک میں 21ویں میں 23ویں میں 25ویں میں 27ویں میں اور 29ویں، یعنی ان 5 تاریخوں میں فرماتے ہیں اس وقت تک افطار نہیں کرتے تھے جب تک یہ پورا قرآن پاک ختم نہیں کر لیتے تھے۔ یعنی حال یہ ہوتا تھا ان کی عبادتوں کا، اور یہی حال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا تھا۔ اور فرماتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرتے، اور اکثر افطار کے وقت حضرت ابراہیم کہتے میرے والد سعد مجھے بھیجتے تھے کہ کوئی مسکین مل جائے تو اس کو بلا کر کے لاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ افطاری کرے۔ وہ تو جو ہمارے بزرگان دین تھے ان کا یہ حال ماہ رمضان کے اندر ہوتا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کس طور پر کرنا ہے؟ جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کا استقبال کیا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے استقبال کیا، بزرگان دین نے ماہ رمضان کا استقبال کیا۔ اب ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان ہے، اسی لیے اس کو خدا کا مہمان بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں بہت ہی پرجوش انداز کے اندر، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر، تو پھر اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اور پھر ایسا مہمان ہے جو ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کرنے والا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ کرنے والا ہے، ہمیں اللہ سے قریب کرنے والا ہے، ہمیں اللہ کا محبوب بنانے والا ہے، ہمیں کثرت سے ثواب عطا کروانے والا مہینہ ہے، قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والا مہینہ ہے، ہماری بخشش کرانے والا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے اس مہینے کا استقبال کریں، تراویح کے لیے، روزوں کے لیے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیں، عہد کریں ہمیں مکمل تراویح ادا کرنی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور جس طرح ربیع الاول شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، یقیناً خوشیاں منانا چاہیے۔ ہم جو ہے وہابی نہیں ہیں اور نہ ہم وہابیوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ ہم رمضان میں بھی خوشی مناتے ہیں
اور جس نبی کے صدقے اللہ نے رمضان عطا کیا، ہم اس نبی کے آنے پر بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ اب یہ ربیع الاول کے آنے کی خوشی اور مٹھاس اور رمضان کے آنے کی خوشی اور مٹھاس تو وہی محسوس کر سکتا ہے جو سنی ہے، اور جن کا کلیجہ بغض رسول کے اندر جل رہا ہے اور سڑ رہا ہے، ان کو کسی لذت کا کوئی احساس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح ربیع الاول شریف کے اندر ہمارے گھروں میں لائٹنگ لگ جاتی ہے، گلیوں کے اندر چراغاں ہو جاتا ہے، میرے عزیزو اسی طرح اس مہینے کے آنے پر بھی کیجئے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر میرے آقا علیہ السلام خوشی کا اظہار فرمایا کرتے، خود میرے آقا علیہ السلام اہتمام فرمایا کرتے۔ تو اپنے گھروں کو سجا دیں، اپنی گلیوں کو روشن کر دیں، مسجدوں کو روشن کر دیں، اور ماہ رمضان کے اندر خوب صدقہ و خیرات کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ اور ابھی سے تیاری کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے تو، اور کوئی آپ کا غریب بھائی ہے تو اس کو ماہ رمضان سے پہلے ہی صدقہ و خیرات دے دیجئے، تاکہ رمضان کے اندر سحری اور افطاری کے اندر آپ کا دیا ہوا پیسہ اس کے کام آ سکے، اور رمضان میں جتنا اس کو کام آتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے رمضان شریف کا استقبال کریں، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے مہینے کا، اللہ کے اس مہمان کا زیادہ سے زیادہ استقبال کریں اور خوب اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ماہ رمضان کا، اللہ کے مہمان کا، اللہ کے اس عظیم مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔